ولادت رسول کی روشنی ربیع الاول میں ولادت رسول مقبول کا واقعہ تاریخ بشریت کا وہ نور بارانی ہے جو ہر تہذیب، ہر دل اور ہر زمانے میں ہدایت کا مشعل راہ ثابت ہوا۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس نے دنیا کو وہ عظیم انسان عطا کیا جس کی ذات پاک میں خدا کی رحمت، اخلاق کامل اور رہنما الہی جمی ہوئی تھی۔ اس مضمون میں ہم ولادت نبی کریم کی تاریخی حیثیت، اس کے روحانی اور اخلاقی پہلو، ربیع الاول کے مبارک ہونے کی وجہ، اس دن کی مناسک اور عوامی شعائر اور اس سے ہماری عملی زندگیوں میں جو سبق ملتے ہیں، ان سب مسائل کی روشنی میں تفصیلہ گفتگو کریں گے۔ تاریخی منظرنامہ اور ولادت کا پس منظر۔ حضرت محمد بن عبداللہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے گھرانے میں ہوئی۔ امام تاریخ کے مطابق ان کی ولادت سال 8 ہجری قبل عام الفیل کے قریب واقع ہوئی، تاہم مختلف حوالوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ولادت رسول کی خبر اس وقت مکہ کے معاشرے کے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھی، کیونکہ معاشرہ جاہلیت کے سائے تلے تھا، اخلاقی پستی، طاغوتی رسم و رواج، شرک و بدعت رائج تھیں۔ ایسے میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس کی رہنمائی نے معاشرے کو نئی سمت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور عدل، رحم، مساوات اور خدمت انسانیت کے اصول نافذ کئے۔ ولادت رسول کے موقع پر کچھ روایات اور علامتی واقعات بھی بیان ہوئے۔ بعض منابع کے مطابق حادث فیل کے قریب اس خاندان کا تعلق تھا، اور بعض روایات میں آسمانی نشانیاں، نور کا نمودار ہونا اور بعض معجزات کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ تاریخی مصدرین میں اختلافات کی بنا پر ان واقعات کی تعبیر میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس ولادت سے جو شخصیت تاریخ میں آئی، اس نے انسانی فکر و کردار میں انقلابی تبدیلیاں لا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ربیع الاول اسلامی مہینوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی عمومی روایت میں اسی مہینے کو نبی کریم کی ولادت کے حوالہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور بہت سے امت مسلمہ کے دلوں میں ربیع الاول کا مہینہ خوشیوں اور عقیدت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ بعض علماء کرام اس موقع کو تہدن تاریخ کے ساتھ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، مگر عمومی طور پر امت اس ماہ کو عزت و احترام کے ساتھ مناتی ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ بعض اہل علم اور مسلک ولادت کی تاریخ کی تحدید میں محتاط رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حقیقی اہمیت تاریخ کی بجائے مبدا و مقصد ولادت پر توجہ دینے میں ہے، یعنی اس ماہ کی فضیلت اس حقیقت سے ملتی ہے کہ اس میں ہمیں رحمت عالم کی آمد کا پیغام ملا۔ اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اپنے تہذیبی و اخلاقی معیار کو نکھارنے، سنت نبی پر غور و عمل کرنے اور امت میں اتحاد و اخوت کے پیغام کو جھیلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ولادت رسول کے روحانی اور اخلاقی پیغامات۔ ولادت رسول محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک رہنما اصول اور عملی نمونہ ہی۔ چند بنیادی پیغامات درج ذیل ہیں۔ ایک، توحید اور خدا کی طرف رجوع۔ نبی کریم کی دعوت کا بنیادی محور توحید تھا۔ ان کی ولادت نے انسان کو یاد دلایا کہ اس کا خالق واحد ہے اور اسی کی عبادت شائن راز ہے۔ ربیع الاول کی روشنی ہمیں اس امر کی تلقین کرتی ہے کہ زندگی کا مقصد خالق کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنا ہے۔ دو، انسانی کرامت اور مساوات۔ نبوت اکرم نے انسان کو اس کی پیدائش کے اعتبار سے عظمت اور کرامت، رسول کریم نے قبیلہ، رنگ، نسل و دولت کی بنیاد پر تفریق کو مٹا کر انسانیت کی مساوات کا درس دیا۔ وہ خود فقراء کی مدد، یتیموں کی سرپرستی اور مظلوموں کے حق کی حفاظت کے عملی مظاہر رہے۔ تین، اخلاقی کمال اور تربیت۔ نبی کا طرز عمل اخلاقی کمال کا عملی نمونہ ہے۔ ان کے قول و فعل میں صداقت، امانت، شکر برداشت، نرم مزاجی اور عدل کے بلند معیار ملتے آؤ۔ ولادت رسول ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف عبادات پر اکتفا کافی نہیں، بلکہ حسن اخلاق بھی دین کا اہم جزو ہے۔ چار، رحمت عالمین۔ قرآن مجید نے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہدایت محض ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت۔ ربیع الاول کی یاد ہمیں اس عالمی رحمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ عوامی شاعر اور ولادت رسول کی تقریبات۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ولادت نبی کے موقع پر مختلف تقریبات اور پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ تقریبات بنیادی طور پر دو صورتوں میں منائی جاتی ہے: ذکر و نعت و محافل۔ درود و سلام۔ مساجد اور محافل میں نعت رسول اور درود و سلام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء کرام اب کی سیرت بیان کرتے اور امت کو سنت نبوی کی طرف متوجہ
کرتے ہیں یہ محافل عقیدت و محبت کا اظہار ہوتی تعلم اور فکری پروگرام اسکولوں اداروں اور کالجوں میں سیرت النبی کے لیکچرز مقالہ جات اور نمائشیں منعقد کی جاتی پروگرام نوجوان نسل کو نبی کی زندگی کے عملی پہلوؤں سے متعارف کرواتے ہیں اور ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کے طریقے سکھاتے ہیں تاہم اشد ضرورت ہے کہ ان تقریبات میں دینی صحیحت شرعی حدود اور عقائد کی پاسداری کی جائے بعض اہل علم ایسی تبلیغی سرگرمیوں کی مخالفت کرتے ہیں جن میں بدعت مبالغہ آرائی یا غیر مستند رسوم داخل ہوں لہذا شاعر کا اہتمام علم و ضبط کے ساتھ کرنا چاہیے علمی نقطۂ نظر تاریخ سیرت اور متنازع امور ولادت رسول کے سلسلے میں کچھ تاریخی مسائل اور اختلاف آرا موجود ہے ولادت کی بالکل صحیح تاریخ ولادت کے ساتھ منسوب بعض معجزات کی صحت اور اس رات دن کے بارے میں مختلف روایات علماء نے ان روایات کا تجزیہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں مستند سند موجود ہو وہاں اسے قبول کیا جائے ورنہ اجتہادی انداز اختیار کیا جائے اس بحث کا مقصد سچائی کی تلاش اور تاریخ کی بہتر سمجھ ہے مگر یہ بحثیں اصل مقصد یعنی نبی کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ولادت رسول اور امت کے لیے درس عمل ولادت نبی کی حقیقت ہمیں عملی زندگی میں کئی طریقوں سے متاثر کرتی ہی چند عملی نکات درج ذیل ہے ایک سیرت کی مطالعہ اور عمل ربیع الاول میں نبی کی سیرت کا مطالعہ معمول زندگی بنائیں ان کے اخلاق نماز معیشت تعلقات عائلہ اور معاشرتی رویوں پر غور کریں اور جہاں ممکن ہو اپنی روزمرہ زندگی میں ان پہلوؤں کو اپنائیں دو حکمت دعوت و اصلاح نبی کریم نے دعوت کو حکمت و معزت حسنہ کے ساتھ کیا ہمیں بھی لوگوں سے نرمی و حسن سلوک کے ساتھ پیش کر دین کی حقیقت پہنچانی چاہیے نہ کہ تکبر زبردستی سے تین خدمت خلق نبی کی زندگی خدمت انسانیت کا نمونہ ہے ربیع الاول کو ایسے اعمال خیر کے لیے وقف کریں غریبوں کی مدد یتیموں کی سرپرستی محتاجوں کے ساتھ تعاون یہ سب عمل محبت رسول کا عملی اظہار ہیں چار اخلاقی اسلام معاشرہ نبی نے عدل و مساوات کو فروغ دیا ہمیں بھی اپنے سماجی و اقتصادی معاملات میں انصاف کو یقینی بنانا چاہیے مثلا محنت کشوں کے حقوق مظلوموں کی آواز بننا اور پرانی نفرتوں کو بھلا کر بھائی چارہ قائم کرنا تنقید اور احتیاطیں ولادت رسول کے موقع پر بعض اوقات عوامی جوش و جذبے میں ایسے رسوم رائج ہو جاتے ہیں جو دین کے بنیادی اصولوں سے مطابقت نہ رکھتے ہوں مبالغہ آرائی مورو خرافات مذہبی جذبات کا ناجائز استحصالاسی امور میں احتیاط ضروری ہے علماء کرام کی رہنمائی اور شرعی اصولوں کی روشنی میں ہر عامل کو اپنے عمل کی جانچ کرنی چاہیے تاکہ دین اسلام کی سادہ اور مؤثر تشہیر ہو ربیع الاول اور بین المذاہب و بین الثقافت دنیا ولادت رسول کی روشنی میں اسلام کا پیغام انسانیت کی جامعیت رحم و مروت اور عدل کی تعلیمات پیش کرتا ہے یہ پیغام غیر مسلم معاشروں میں بھی انسانی برابری اور اخلاق کا درس دے سکتا ہے عالمی سطح پر اگر امت مسلمہ نے اپنے ایمان کے مثبت پیغامات کو عملی طور پر دکھایا تو وہ دنیا کے دیگر طبقات کے لیے ایک خوشنما نمونہ بن سکتی ہی نوجوان نسل اور ربیع الاول تربیتی حکمت عملی آج کی نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی اور معاصر مسائل نے نئے چیلنجز دیے ہیں ربیع الاول کے موقع پر مدارس جامعات اور تعلیمی ادارے نوجوانوں کے لیے خصوصی ورکشاپس اور کورسز منعقد کریں جس میں سیرت النبی کا عصری تجزیہ کیا جائے اخلاقی قیادت سماجی ذمہ داری اور بین الثقافتی مکالمہ کے اسباق دیے جائیں نوجوانوں کو امن سالے کی طرف مائل کیا جائے تاکہ وہ سماجی و معاشی میدان میں مثبت کردار ادا کریں نتیجہ اور اپیل ولادت رسول صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں یہ ہر دور کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے ربیع الاول ہمیں اس عظیم حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسانیت کی خوشحالی امن اور ترقی کا راز ایمان اخلاق اور عدل ہے جو ہمیں نبی کریم کی سیرت سے ملتا ہے اس مبارک مہینے میں ہم سب مل کر نبی کی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنے عمل کا حصہ بنائیں دوستوں خاندان اور معاشرے میں محبت و احترام کو فروغ دیں اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں عدل و مساوات خدمت خلق اور امانت و صداقت کو جگہ دیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال اور دعاؤں کو اپنی عادت بنائیں اللہ ہم سب کو رسول رحمت کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور تعظیم قائم رکھے اور ہمیں اہل عمل بنائے اللہ صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علی اعلیٰ و صحبہ جماعون وسلم
ولادت رسول پاک کی روشنی ربیع الاول میں مقدمہ ولادت رسول پاک حضرت محمد النبینا و اعلیٰ و صحبہ وسلم کا واقعہ انسانیت کے لیے وہ کرشمہ ہے جس نے تاریکیاں روشن کیں، ہدایت کے دروازے کھولے اور انسان کو اس کے خالق کی طرف لوٹایا۔ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آنے والا یہ مبارک واقعہ محض تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے مومن کے لیے ہدایت، اخلاق، رحم و کرم اور انسانیت کی خدمت کا ایسا پیغام ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس مضمون میں ہم ولادت رسول کی روحانی، تاریخی، اخلاقی و اجتماعی پہلوؤں کو ربیع الاول کے آفاقی تناظر میں جانچیں گے، اس کی معنویت اور اس سے ملنے والے اسباق کو اجاگر کریں گے، نیز اس بات پر بھی غور کریں گے کہ آج کے دور میں ہم اس روشنی کو کس طرح اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کر سکتے ہیں۔ ولادت رسول تاریخی پس منظر مکہ مکرمہ کے حالات زمانہ کو دیکھیں تو ولادت رسول سے قبل عرب معاشرے بت پرستی، جاہلیت کے رسوم، قبائلی دشمنیوں اور اخلاقی انحطاط کا شکار تیاس جاہلیت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا جن کی ولادت نے ایک نئی شروعات کا اعلان کیا۔ روایات کے مطابق حضور اکرم 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، البتہ کچھ تاریخی روایات میں اس تاریخ پر اختلاف پایا جاتا ہنگر اہم بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے رحمت، شکر و عشق رسول کے جذبات کا مہینہ بن گیا۔ ولادت رسول کا واقعہ ایک ایسا نور ہے جس نے انسانیت کو فطری ذمہ داریوں، عدل اور مساوات کا سبق دیا، روحانی اور اخلاقیہ منویت۔ ولادت رسول کا اصل پیغام ہدایت، محبت الہی اور انسانیت کی بھلائی۔ حضور کی سیرت میں عدل، انکساری، صبر، حلم، سخاوت اور معاف کر دینے کی اعلیٰ مثالیں موجود، اور ربیع الاول کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ولادت رسول کا مقصد محض جشن منانا نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا۔ حضور کی زندگی کی مشقتیں، صبر، شکار، اثار، دعوت الہی میں مثابت، یہ سب ہمیں سکھاتی ہیں کہ حقیقی محبت رسول وہ ہے جو عمل میں ظاہر ہو انسانیت کے لیے پیغام۔ رسول کریم نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہر انسان کی قدر ہے، چاہے وہ کسی نسل، زبان، رنگ، قبائل سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کی ہاتھ طیبہ نے غلاموں کے حقوق، عورتوں کی عزت، یتیموں کی حفاظت اور مسکینوں سے محبت کو نئے معنی دی۔ ولادت رسول کی روشنی یہ بتاتی ہے کہ معاشرے کی بقا و ترقی اسی میں ہے کہ ہم ان بنیادی اخلاقی اصولوں پر عمل کریں۔ انصاف، عدل، رحم اور ایمانداری وہ ستون ہیں جن پر حقیقی سماج کھڑا ہوتا ہے، اور یہ وہ اصول ہیں جنہیں حضور نے اپنی ساری زندگی میں نافذ کیا۔ ادان عالم میں ولادت پیغمبر کا مقام اسلامی نظریے کے مطابق حضرت محمد صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وہ میا ارسل نے آوے نلویا رمیا نلا علم۔ یہ اس آیت کی روشنی میں ولادت رسول کا عالمی رنگ واضح ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسی رحمت عالمگیر کی علامت ہے۔ دیگر ادیان و مذاہب کے فرد بھی اگر خلوص نیت سے غام اخلاق و انسانیت کو اپنائیں تو وہ حقیقت میں رسول کریم کے مقصد کو سراہ رہے ہوں گے۔ ربیع الاول، تاریخ اور مذہبی روایات۔ ربیع الاول میں ولادت کا تذکرہ سنت و تاریخی روایات میں آیا ہے۔ لوگ اس دن کو یاد کرتے، مدح و نعت پڑھتے، قصائد و منقبتیں کرتے اور محافل ذکر منعقد کرتے۔ آوا رسومات اگر اعتدال میں ہوں تو روحانی تجدید کا ذریعہ بنتی ہیں، خاص طور پر مدنی ماحول میں بزم، میلاد، درود و صلاح، قرآن خوانی اور سورۃ النبوہ پر گفتگو عوام الناس میں علمی اور روحانی شعور پیدا کرتی ہے۔ تاہم ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی عبادت کی حقیقت اس کے ظاہری اظہار سے نہیں بلکہ اس کے دل کے خلوص اور عمل سے جاڑ ہوتی ہے۔ علمی اور فکری غلامی کا خاتمہ، وحی کی بشارت اور رسول کی تعلیمات نے انسان کو اندھی تقلید اور بری روایات سے آزاد کر کے فکری آزادی عطا کی۔ ربیع الاول کی روشنی میں اس بات کو اجاگر کرنا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات عقل و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ سوال، غور و فکر، دلیل اور انصاف، ایسے اصول جو ہر دو میں انسان کو ترقی کی راہ دکھاتے ہیں۔ حضور نے علم کے حصول کی فضیلت پر زور دیا اور یہی وہ سبق ہے جو معاشروں کو ترقی یافتہ بناتا ہے۔ سماجی یکجہتی اور اتحاد۔ ولادت رسول ہمیں سکھاتی ہے کہ امت میں تفر، نفرتیں اور نسلی تعصبات ختم کر کے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کی جائے۔ رسول کریم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ نے اختلاف، رنگ، نسل اور قومیت کے باوجود انسانوں کو برابر سمجھا۔ اسی پیغام کے تحت ربیع الاول کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جب ہم اختلافات کو اخلاقی معیار اور شریعت کے دائرے میں رکھ کر حل کریں گے تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ ولادت رسول اور معاصر چیلنجز۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔
اخلاقی تنزلی بیروزگاری فرقہ واریت عدم برداشت اور دنیاوی لالچ ولادت رسول کی روشنی ان مسائل کے حل میں مشن راہ بن سکتی ہے حضور کی سیرت میں عدل و انصاف میانہ روی اور دوسروں کے حقوق کا احترام شامل تھا یہ اصول آج بھی اسی حد تک مؤثر او اگر ہم اپنی سیاسی سماجی اور معاشی پالیسیوں میں ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں تو مسائل کا حل ممکن ہے ولادت رسول منانے کے متفرق طریقے اعتدال کی ضرورت ولادت رسول منانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں محافل میلاد محافل ذکر درود و نعت سرت نبوی کی تقاریر فلاحی کام انجام دینا وغیرہ تاہم بعض اوقات کچھ رسومات میں حد سے تجاوز ہو جاتا ہے جیسے مبالغہ آرائی غیر شرعی رسوم کا ملانا غیر ضروری خصوصیات کو دین میں رکھنا امت اسلامیہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جشن میلاد کی ہر صورت میں اصل مقصد نبوی تعلیمات کا فروغ اور اخلاق کی تجدید ہونا کہ صرف تقریباتی رونق علمی مجالس سیرت پر مبنی لیکچرز یتیموں کی خدمت اور محتاجوں میں خیرات تقسیم کرنے جیسے اعمال حقیقی معنوں میں ولادت رسول کے مقصد کو پورا کرتے ہیں علماء کرام کے آرا اور فقہی پہلو علماء کرام نے ولادت رسول کے منانے کے بارے میں مختلف آرا دیں کچھ علامین نے اسے سنت مقدہ مستحب قرار دیا اور اس کی فضیلت پر زور دیا جبکہ بعض نے اس میں اہل تسنن جماعت کی حدود سے باہر کچھ رسومات کی ممانعت بھی کی اہم یہ ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود سبھی کا مقصد رسول کریم کی عظمت اور سیرت کی ترویج ہے لہذا امت کو چاہیے کہ وہ اختلاف آرا کے باوجود بھائی چارے کا مظاہرہ کرے اور اپنی تقاریر و محافل میں اعتدال اور شریعت کی حدود کا خیال رکھے ولادت رسول کا ذاتی اثر دل کی تربیت ولادت رسول کی یاد انسان کے دل کو نرم کرتی ہے رحم و مروت کو پروان چڑھاتی ہے اور انسان کو اخلاقی سطح پر بلند بناتی ہے درود و سلام کے ورد سرت النبی کا مطالعہ اور نعت خوانی دل میں محبت رسول کو مزید تقویت دیتی ہے یہ محبت انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے اعمال میں اصلاح لاتا ہے بچوں کی تربیت والدین کی خدمت برادران اسلام کے ساتھ حسن سلوک اور معاشرتی ذمہ داریوں کو بہتر بناتا ہے ولادت رسول اور نوجوان نسل آج نوجوان نسل ٹیکنالوجی سوشل میڈیا اور مغربی ثقافت کے زیر اثر ہے ربیع الاول کے موقع پر نوجوانوں کو سورۃ النبوء سے روشناس کروانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے کردار کو مضبوط کر نوجوانوں کے لیے سورۃ النبوء کے نصاب قصص النبیین کی کہانیاں اور عملی ورکشاپس بنانی چاہیے جن سے وہ نہ صرف معلومات حاصل کریں بلکہ اخلاق و کردار میں بھی بہتری لائف کی زندگی نوجوانوں میں اعلیٰ کردار سازی قیادت صبر اور خدمت خلق کے جذبے کو جلا بخش سکتی ہے خلاصہ و نتیجہ ولادت رسول پاک کا واقعہ ربیع الاول کی روشنی میں ایک نہایت عظیم اور معنوی اہمیت کا حامل ہے یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت اخلاق اور رحمت عالمگیر کا پیغام ہے کا اصل مقصد صرف محافل میلاد تک محدود نہیں بلکہ رسول کریم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے امت مسلمہ اگر ولادت رسول کی آگاہی کو حقیقی طور پر اپنائے تو نہ صرف انفرادی اصلاح ممکن ہے بلکہ معاشرتی و عالمی سطح پر امن عدل اور محبت کا قیام بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے یہی ہم سب اس ربیع الاول میں عہد کریں کہ ایک ہم رسول کریم کی تعلیمات پر عمل کریں گے 2 اپنے گھر محلے اور معاشرے میں اخلاق و انسانیت کو فروغ دیں گے 3 جن تقاضوں کو ہماری سورۃ النبوء میں بہترین سمجھا گیا ہے انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی کی محبت کو دل ہی دل میں محض جذبات تک محدود نہ رکھیں بلکہ عمل کی زبان سے دنیا کے سامنے پیش کرے خر میں حضور پر درود و سلام بھیجتا ہوں اللّٰہ سلن اویل مائموید اویل علم مائموید کا امہ سلویت اویل آبران میں اویل علم آبران میں اوے بیرنو اویل مائموید اویل علم مائموید کا امہ بے آروت اویل آبران میں اویل علم آبران میں فن العلم نے وسلام علی من اتب ایلدی